بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً مرحباً، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، روزے اچھے جا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر احسان ہے۔ چلیے دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین۔ چلیں الحمدللہ، اللہ کا احسان، اللہ کا شکر ہے، اور اس آیت کو پڑھتے ہیں مل کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دن دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مواقع دیے کہ ہم عبادات کر سکیں اور اچھی اچھی دعائیں سیکھ سکیں۔ الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ آپ دیکھیں ہر بات میں نا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی ہم تک خیر پہنچتی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو بھی کام ہم کر پاتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، چاہے وہ عبادات ہیں، چاہے وہ نیکیاں ہیں، چاہے وہ کوئی بھی آپ کے اندر سکل ہے، ایبلٹی ہے، اس کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ توفیق کس سے بڑھتی ہے آپ کے خیال میں؟ کون سا کام ہم کریں گے تو پھر یہ چیزیں ملٹی پلائی ہوتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ بالکل۔ تو الحمدللہ ہم اس سیشن میں الحمدللہ سیریز میں جو الہدا کا کارڈ ہے شکر گزاری والا، اس کی دعائیں انشاءاللہ کور کر رہے ہیں۔ اچھا، آج میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے یہ ٹرم سنی میں عروج اور زوال؟ یہ بتائیں کہ عروج کس کو کہتے ہیں، تاکہ جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چلے نا۔ انگلش میں بھی لکھتے ہیں، شاباش۔ رائز، پیک، بلندی، کسی چیز میں ٹاپ پر ہونا، شاباش، ہائٹ کو کہتے ہیں۔ اور زوال کیا ہوتا ہے؟ فال کرنا، باٹم، پستی، گراوٹ، شاباش، ویری گڈ، ڈاؤن فال، ایگزیکٹلی۔ یہ ساری چیزیں عروج اور زوال میں آتی ہیں۔ کیا آپ مجھے عروج کی کوئی اگزامپل دے سکتے ہیں؟ یعنی اگر آپ کسی انسان کے بارے میں کہنا چاہیں کہ یہ اپنی لائف میں ٹاپ پر ہے یا عروج پہ ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں پھر؟ بالکل، جیسے دینی لحاظ سے دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بزنس عروج پر ہے، ہی اسپیک آف ہز لائف، جوانی ہے، شاباش، ہیلدی ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں فرعون بھی تھا، وہ بھی ایک عروج کی اگزامپل ہم نے دیکھی، کتنی ڈیویلپ سویلائزیشن تھی اس کی۔ جیسے بل گیٹس ہے، بالکل دنیاوی مثال ہے، بالکل قارون بھی تھا، ماشاءاللہ، اللہ مبارک۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ مکس ایگزامپلز ہیں نا، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دنیا میں عروج دیکھتے ہیں، اور پھر ان کے ڈاؤن فال کی وجہ کیا بنتی ہے۔ جیسے چلیں اس کو بھی دیکھ لیں، اگر فرعون تھا، قارون تھا، یا اور جو لوگ، ہٹلر تھا مثلا، تب آپ دیکھیں تکبر، پھر بعض دفعہ بالکل شاباش اللہ کی نافرمانی، اور اسی طرح ایک اور آپ دیکھیں بالکل یہ کہنا کہ آئی ایم دا بیسٹ۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہیں سے ہم انشاءاللہ اپنے آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بہت ساری نعمتیں دی ہیں نا۔ جیسے آپ دیکھیں مال کی کثرت ہوتی، بہترین صحت، ہیلدی ہوتے ہم، پھر اسی طرح یہ بھی ایک نعمت ہے کہ کسی بہت اچھی لوکیشن پہ ہمارا گھر ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ مختلف سٹیز میں ہوتے ہیں تو سٹیز کے سیکشنز ہوتے ہیں نا، کچھ آپ کہتے ہیں پورش ایریا ہے، کچھ آپ دیکھیں ایلیٹ کلاس یہاں رہتی ہے، کچھ آپ کہتے ہیں یہ ڈپلومیٹس یہاں رہتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہوئی ہیں۔ اسی طرح اچھی جاب، کاروبار، سٹیبل کاروبار، پھر اسی طرح آپ کسی ایسی جگہ، اس ایسے ملک میں رہتے ہیں جو ڈیولپڈ ہے،
مثلا آپ دیکھیں کچھ کنٹریز ہیں جو بہت اسٹرگل کر رہی ہیں فائنینشلی بھی اکنامکلی بھی. آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جو ڈیولپڈ ہے جہاں ساری سہولتیں ہیں ہیلتھ کی فوڈ کی, آپ بہت کمفرٹیبل لائف گزار رہے ہیں, یہ بھی ایک نعمت ہے ہمارے پاس بالکل, جیسے تھرڈ ورلڈ ہے فرسٹ ورلڈ ہے بالکل. پھر ہمارا لائف سٹائل آپ دیکھیں کیسے ہم زندگی گزارتے ہیں, ہمارا کھانا پینا, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, گھر میں کیسا فرنیچر ہے, ہم کس طرح کے ہاؤ وی کیری آور سیلز, ہمارے فنکشن پروگرامز, یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ دیا ہوا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں گاڑیاں, یہ ایک سمبل ہوتی ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا نوازا ہوا ہے, بڑی زبردست گاڑیاں اس کے پاس. پھر اسی طرح اگر کوئی انسان ہر سال ویکیشنز پہ جاتا ہے, سال میں 2 دفعہ ویکیشنز پہ جاتا ہے, ہم کہتے ہیں ان کے پاس بڑی وسعت ہے, ہر وقت یہ فیملی کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے گئے ہوتے. کچھ لوگ تو آپ دیکھیں سالوں میں جاتے ہیں, سیونگ کرتے رہتے ہو, کئی سال کے بعد ان کو موقع ملتا ہے, مگر کچھ کو اللہ نے اتنا نوازا ہوتا ہے کہ ایوری ایئر, بعض سال میں 2 دفعہ. پھر اسی طرح آپ کی خوشحال گھریلو زندگی, اب آپ ان سب کو نعمت کنسیڈر کرتے ہیں نا, ہم سب, یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور یہ دنیا کی نعمتیں. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی بھی نعمتیں دی ہوئی ہیں, جیسے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اسلام کی نعمت. پھر اسلام مسلمان تو سب ہوتے ہیں, لیکن اس سے اگلا لیول ایمان بھی ہے الحمدللہ, اللہ پہ توکل ہے, ہمارے اندر تقویٰ ہے معاملات میں. پھر عبادات کی توفیق, جیسے نماز روزہ زکوٰۃ کی پابندی, یہ ایک نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ضروری نہیں سارے مسلمان یہ کرتے ہوں, لیکن جو کرتا ہے وہ دین میں ایک پیک پہ ہے, عروج پہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں قرآن اور سنت پر عمل, یہ ایک اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی پیک ٹائم ہوتا ہے, کہ اللہ اس کو توفیق دے دیں کہ وہ قرآن اور سنت کے احکامات پر عمل بھی کریں, لوگوں کی باتیں اور دنیا کی باتیں اور دنیا والے کیا کہیں گے یہ چیزیں اس کو میٹر نہ کریں. پھر اسی طرح ایک اور اگلا لیول ہے کہ دین کی خدمت, یعنی قرآن و سنت کا علم بھی ہے, عمل بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ دوسروں تک بھی اس روشنی کو پہنچا رہے. پھر آپ دیکھیں سخاوت, اللہ تعالیٰ مال بہت لوگوں کو دیتے ہیں, لیکن سب لوگ سخی نہیں ہوتے. تو اگر کوئی کسی کے پاس مال ہے اور پھر اس کا دل بھی بہت بڑا ہے, اور وہ اللہ کے راستے میں خوشی سے خرچ کرتا ہے, اللہ کے بندوں پہ خوشی سے خرچ کرتا ہے, اور کبھی احسان نہیں جتاتا, تو یہ بھی آپ دیکھیں ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جاب سب کے بہت لوگوں کے پاس ہوتی ہے, کاروبار سب کرتے, لیکن حلال رزق ہو, یعنی جو جاب ہے وہ بھی حلال ارننگ ہو, جو بزنس ہے وہ بھی حلال ہو, یہ دین کی نعمت ہے. پھر نیک سپاؤز ہونا, نیک شوہر نیک بیوی, فرمانبردار اولاد آپ کی ہو, یعنی آپ بچوں کو نماز کی تربیت, نماز سکھائیں تو نماز خوشی سے پڑھیں, دین کی بات بتائیں تو خوشی سے عمل کریں. تو یہ ایک بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہوتی ہے, متقین کا گھرانہ ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں دل نرم ہو, کسی کی تکلیف پہ خوش ہونے کے بجائے ہم بھی تکلیف محسوس کریں اپنے مسلمان بہن بھائی کی. کہیں کوئی تکلیف میں ہے, کہیں زلزلہ آیا, کہیں سیلاب آیا, کچھ بھی لوگوں کے گھروں کا نقصان ہوا, تو ہمارا دل بھی ان کے لیے تکلیف محسوس کرے, اور ہم ان کے لیے دعا کریں, اگر ان کی مدد کر سکتے تو مدد کریں. بالکل کوئی بچوں کی وجہ سے پریشان ہے, کسی اور وجہ سے, تو ہم اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتے ہیں کریں. تو یہ بھی ایک دینی نعمت ہے اللہ کی طرف سے, رحماء بینہم. پھر آپ دیکھیں کہ ہر سال حج عمرے پہ جانا, یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اس کی توفیق دیتے ہیں. کچھ کے پاس جب مال آتا ہے تو وہ ویکیشنز پہ مختلف جگہ پہ جانا چاہتے ہیں, اور کچھ لوگ اپنی ویکیشن حج عمرہ کر کے کرنا چاہتے ہیں. ان کو ہوتا ہے کہ یہ بیسٹ جگہ ہے,
جہاں پہ ہم اپنی چھٹیاں گزاریں. پھر اسی طرح اب دیکھیں جب اپرچونٹی ملے تو پھر انتظار میں نہ رہیں, نیکیوں میں آگے بڑھیں, نیکیوں میں سبقت کریں. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری جو دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, یعنی ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ سارا کچھ ہے تو شاید کوئی بری بات ہے, نہیں, یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی دنیا کی نعمتوں کا ذکر کر دیا نا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. یعنی یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں ہمیں, اور ان میں ایک اٹریکشن بھی ہے ہمارے, ہمیں اچھی بھی لگتی ہیں. اچھا گھر ہو, گاڑی ہو, اچھی جگہ ہم رہتے ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو نفس کو چیزیں اچھی لگتی ہیں, عورتیں, اولاد, سونے چاندی کے ڈھیر یعنی جولری وغیرہ, چیدہ گھوڑے یعنی برانڈڈ کارز, مویشی اور زرعی زمینیں یعنی لینڈ بہت ہو آپ کے پاس, بڑی خوشائن بنا دی. ان میں ایک اٹریکشن ہے. مگر یہ سب دنیا کا چند روزہ زندگی کے سامان ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک مومن اور ایک غیر مومن میں یہی فرق ہوتا ہے. ایمان والے کے پاس یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہ ان کی وجہ سے تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا, اور وہ اس حقیقت کو بھی نہیں بھولتا کہ this is not forever. ایک دن یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی, چلی جائیں گی. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. یعنی ایمان والا ان ساری نعمتوں کو انجوائے بھی کرتا ہے, اور ایٹ دی بیک آف ہز مائنڈ ہمیشہ یہ بات اسے پتا ہوتی ہے کہ یہ سب ٹیمپرری ہے, مجھے ان سے اتنا دل نہیں لگانا, ساتھ ساتھ اپنے اس رب کی اطاعت بھی کرنی ہے جس نے مجھے سب کچھ دیا. بالکل ایگزیکٹلی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں دین کی ہر نعمت بھی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتا دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ قرآن اور سنت کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے, اور سب مل کر اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑو اور پھوٹ نہ ڈالو, اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے, پھر تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی, پھر تم اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے, اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے, پھر تم کو اس نے نجات دی. اس طرح تم پر اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. تب آپ دیکھیں کہ دونوں آیات میں ہم نے کیا چیز دیکھی کہ دنیا کی نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے, اور دین کی نعمت بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. گھر والے اگر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں, تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے. بچے اگر فرما بردار ہیں تو یہ اللہ کی رحمت, اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے. تو ہر بات کا کریڈٹ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دینا ہے. تب آپ دیکھیں کہ الحمدللہ کثیرہ, ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں, کسی نہ کسی شکل میں ہمارے پاس یہ نعمتیں ہیں, اور ان کے علاوہ بھی. ٹھیک ہے, کچھ کے پاس یہ سب کچھ ہے, کچھ کے پاس کچھ ہے, کچھ نہیں ہے, یعنی ایک کمبینیشن ہے نا ہم سب کے پاس. اور پھر آپ دیکھیں کہ جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں, ہم میں سے ہر کوئی ان نعمتوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. ایسا ہی ہے نا, یعنی ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کوئی چیز چھن جائے یا چلی جائے. تو آج کی جو دعا ہے وہ انشاءاللہ نعمتوں کے چھن جانے اور اللہ کی ناراضگی سے پناہ کی دعا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ نعمت, توفیق یا رحمت اللہ کی نہ آنا, یہ ساری چیزیں تب ہونا شروع ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں سے محفوظ رکھے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے پھر بہت ساری زندگی سے خیر و برکت چلی جاتی ہے نا. تو آج کی ہماری دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک
وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہونے سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے۔ کتنی امپورٹنٹ دعا ہے نا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک یہ دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ تو آپ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ امپورٹنٹ ایک حصہ تھی یہ دعا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی اس دعا کو یاد بھی کرنا ہے اور شامل بھی کرنا ہے۔ شاباش، بالکل، بہت اچھی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ نمبر 1 کہ جو نعمتیں ہیں چاہے وہ دنیا کی چاہے دین کی ہیں۔ آپ دیکھیں ایک تو یہ تھا نا، میں آپ کو صرف ان جنرل بتاتی، لیکن میں نے آپ کو اسپیسیفائی کر کے اس لیے بتائیں ساری نعمتیں تاکہ آپ ان سب کے بارے میں سوچیں کہ میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ ورنہ تو اگر آپ کو کہا جاتا نا دنیا کی نعمتیں تو ہم کچھ لمیٹڈ چیزیں سوچتے ہیں، لیکن جب ہم ایک لسٹ ان کی دیکھتے ہیں تو پھر ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ واقعی ہاؤ بلیسڈ آئی ایم۔ بعض کے پاس دنیا کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، بعض کے پاس دین کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ کمبینیشن ہم سب کے پاس ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ محفوظ رہے۔ پھر آپ دیکھیں عافیت کا بدل جانا، اللہ کی سزا کا اچانک وارد ہونا، اللہ کی ہر قسم کی ناراضگی۔ ان 4 چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کے زوال یا ان کے ختم ہونے کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کوئکلی، آپ دیکھیے کہ جیسے مال ہے، صحت ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی جاب، کاروبار، آپ کا لائف سٹائل، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین کی کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ سخی، آپ عبادات اللہ کی کرتے ہیں، آپ کی فیملی دین پر ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان نعمتوں کا سوچیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یعنی اگر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نا تو آپ بہت بڑی اللہ کی نعمت انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ اگر روزہ رکھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم روزے کا مقصد سمجھ کے رکھ رہے ہیں۔ اگر آپ سخی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں یہ ہر چیز نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے زوال سے بچائیں، یعنی یہ ایسا نہ ہو کہ توفیق چھن جائے اور یعنی میرا دل اٹھ جائے۔ کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا کہ اتنی نمازیں پڑھنے کا، کیا فائدہ ہوا زکوٰۃ دینے کا، کیا فائدہ ہوا یہ کرنے کا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنی ہر نعمت کا سوچنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، اور جتنا زیادہ شکر گزار ہوں گے اور اسپیسیفائی کریں گے اپنی نعمتوں کو شکر گزاری کے ساتھ، انشاءاللہ وہ نعمتیں بڑھیں گی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں سوچیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہر اچھے کام کے بعد، ہر عبادت کے بعد، ہر نیکی کے بعد، ہر اچھی سوچ کے بعد، ہر کسی کی مدد سپورٹ کے بعد الحمدللہ کثیرہ وما توفیقی الا باللہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی برکت بھی ختم نہ کرے۔ جیسے آپ دیکھیں ایسے بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہمیں ہمارے وقت میں برکت ہو جاتی ہے الحمدللہ، جیسے آپ کلاس بھی لیتے ہیں، ساتھ آپ سحری بھی بنا لیتے ہیں، آپ افطاری بھی بنا لیتے ہیں، کھانا بھی بن جاتا ہے، صفائی بھی ہو جاتی ہے اور کلاسز بھی لے لیتے ہیں۔ اب یہ کب ہوتا ہے؟ یہ برکت ہے نا۔ اسی طرح آپ کے پاس بہت
تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں لیکن آپ اس سے اتنی ساری چیزیں خرید لیتے ہیں، یا تھوڑے سے مال میں آپ بہت سارے لوگوں کی مدد کر لیتے ہیں، تو یہ نعمتوں کی برکت بھی ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس برکت کو بھی محفوظ رکھے، یعنی جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں اور ملٹی پلائی ہوتی جا رہی ہیں، اسی طرح ہمارے گھر والے اتنے سپورٹیو ہیں اور وہ سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے ایوری ڈے، تو یہ برکت ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، ہماری ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اور محبت بڑھتی جا رہی ہے، یہ برکت ہے. آپ نے ایک کلاس سے شروع کیا تھا، اب ماشاءاللہ آپ 2-3 کلاسز لے لیں، یہ برکت ہے. کیونکہ جو آپ نے ایک شروع کی اس پہ آپ نے اللہ کا دل سے شکر ادا کیا، اللہ نے آپ کو اور اپرچونٹیز دی. تو آپ دیکھیں کہ ہر چیز پہ جب ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ اللہ کا کرم ہے مجھ پہ اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے کی مجھے توفیق دی، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں جو محبت ہے دین کی، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے. بہت سارے لوگ مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن محبت نہیں ہوتی دین سے نا، ان کو ہر وقت اسلام میں کوئی نہ کوئی آبجیکشن رہتا ہے، یہ کیوں کریں اور وہ کیوں کریں. لیکن اگر ہم ان مسلمانوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں سمعنا واطعنا تو الحمدللہ کثیرا. پھر آپ دیکھیں کہ دوسری بات ہے تحول عافیت. عافیت ہوتا ہے کہ انسان دکھ، غم، تکالیف، بیماریوں سے محفوظ رہے. یعنی عافیت کیا ہے کہ مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، غم نہیں ہے، میں صحت مند ہوں. اسی طرح آپ استغفار کثرت سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، یہ امید آپ کے دل میں ہمیشہ رہتی ہے اور آپ استغفار کی کثرت کرتے ہیں. پھر آپ کا مال محفوظ رہے. آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں عافیت میں آتی ہیں کہ ہم ایموشنلی الحمدللہ بہت خوش ہیں، مینٹلی بہت خوش ہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی سٹریس، کوئی انگزائٹی نہیں، یہ سب عافیت ہے. پھر اسی طرح کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خاطر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، فوراً احساس ہو جاتا ہے، ضمیر جاگ رہا ہے ہمارا، یہ اعمال کو ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ فجات نکمتک، یہ چیز تو مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی ایکسپیرینس کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اچانک کوئی آزمائش، مصیبت اور سزا. جیسے آپ دیکھیں کہ ابھی ترکی اور سیریا میں جو زلزلہ آیا، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ڈیوریشن کتنی تھی، کتنا وہ لمبا تھا؟ صرف 45 سیکنڈز. اور آپ دیکھیں کہ لوگوں کی سالوں کی محنتیں، کاروبار، گھر، ہر چیز اس میں تباہ ہو گئی. یعنی لیس دین اے منٹ، ہاف منٹ، آپ کے ہاف منٹ بھی نہیں تھا، تھوڑا سا اس سے زیادہ. اور آپ دیکھیں ابھی پاکستان میں جو زلزلہ آیا تو میری فیملی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ صرف 7 سیکنڈز کے 10 سیکنڈز تھا، لیکن اتنا زیادہ خوف تھا اس میں ایک دم سے دل میں نا، اور سب گھروں سے باہر چلے گئے اور جو کچھ تھا وہ پیچھے سب چھوڑ دیا اور باہر کی جان بچائی. تو آپ دیکھیں کہ یہ اچانک آزمائش اللہ تعالیٰ کی آتی ہے، اور انسان کو بعض دفعہ تو مہلت مل جاتی ہے کہ وہ استغفار کر لیں اور اچھا کام کر رہا ہو اس وقت. جیسے استاذہ بتا رہی تھی کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی اور سر ادریس سجدے میں تھے جس وقت زلزلہ آیا نا. آپ دیکھیں کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی اور نیکی کا کام کر رہا تھا. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اچانک آزمائش و مصیبت اور سزا سے دور رکھے. کیونکہ آپ دیکھیں اچانک کیوں ہم یہ دعا مانگتے اللہ تعالیٰ سے؟ کیونکہ جب اچانک ہوتا ہے نا تو انسان کو بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی ہوا کیا، اس وقت میرے کرنے کا کام کیا ہے. اس دعا سے آپ کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اگر کبھی ایسی کوئی سچویشن ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دیں گے اب کیا کرو، کہ اب مصیبت آ گئی ہے تو
استغفار کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی دعائیں مانگو، انسان کو سٹریس ہینڈلنگ آ جاتی ہے بالکل. اور پھر جمیع سخطک، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے دوری، یعنی ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے ہمیں. اور آپ دیکھیں کہ اس کے لیے نا ایک اور بھی دعا مانگے، اللہم وفقنی لما تحب و ترضی. انشاءاللہ ایک میں اس کلاس میں بھی آپ کو کرواؤں گی دعا، اس میں بھی یہی آتا ہے وفقنی لما تحب و ترضی، کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کاموں کی، ان اعمال کی جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ آپ کو کچھ کام تو پتہ ہے نا کہ جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جتنا بھی آپ کا نالج ہے نا دین کا، اس کے مطابق جو جو کام آپ کو پتہ ہے. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ حلال کیا حرام کیا ہے. تو چھوٹی سی اگزامپل یہ ہے کہ ہر حرام کام جو ہے، ہر کبیرہ گناہ جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے، ناراض کرنے والا عمل ہے. تو کبائر سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اور پھر اگر پاسٹ میں ایسا ہوا ہے تو کثرت سے استغفار کریں، کیونکہ آپ دیکھیں ایمان والا کیسے زندگی گزارتا ہے، وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو اللہ کی نافرمانی کا ہو. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے. تو کوئی بھی کبیرہ گناہ، غلط کام، گناہ کا کام، حرام کام کرنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور سوچیں کہ مجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دینا. تو انسان فوراً رک جاتا ہے اس کام سے، اس غلط بات سے. پھر اب آپ دیکھیں کہ ایک چیز اور آپ جیسے ذہن میں بعض دفعہ آتی ہے نا کہ ہم تو یہ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں اور پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی؟ نہیں، یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا واقعی ہم دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں. کیونکہ تقدیر میں زندگی کا جیسے میں آپ کو کہا نا عروج اور زوال، تو ہم دیکھیں یہ عروج اور زوال زندگی کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عروج عطا کرتے ہیں، وہ بھی ہماری آزمائش ہوتی ہے، اور جب زوال آتا ہے وہ بھی ہماری آزمائش ہوتی ہے. تو دونوں اوقات آزمائش ہے. لیکن جو بندہ اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ عروج میں بھی اسے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے کثرت سے، تو جب اس کا ڈاؤن فال آتا ہے نا تو اس کے لیے صبر بڑا آسان ہو جاتا ہے. آپ کے لیے اس وقت اپنے آپ کو کمپوز رکھنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی نہیں ہوتا وہ پھر پینک ہوتا ہے. تو جب اچھا وقت ہے نا، ساری نعمتیں ہیں، تو خوب اللہ کا شکر ادا کریں. جب وہ نعمت اگر چلی جائے گی تو آپ کے اندر صبر اور حوصلہ آئے گا، آپ اچھی سٹریس مینجمنٹ کریں گے دعاؤں کی برکت سے، اپنی شکر گزاری کی وجہ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں. آزمائش ہماری ہوتی رہتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بہت برے انسان ہیں اور گناہگار ہیں اور ہم پہ اللہ تعالیٰ کی یہ ناراضگی کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ اگر اپنی زندگی میں اپیرنٹلی کوئی حرام کام نہیں کر رہے، الحمدللہ کبائر سے بچے ہوئے ہیں، پھر بھی اگر آزمائش آئے تو پھر سمجھیں کہ یہ درجات کی بلندی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے کہ میں کتنے صبر اور شکر سے اس وقت کو گزارتی ہوں. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ بہت ہی پیاری حدیث آج مجھے ملی، اور اتنی زبردست حدیث بھی ہے یہ. نعمت ملے یا چلی جائے تو کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آوازیں
دنیا اور آخرت میں ملعون ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ نعمت ملنے کے موقع پر گانا بجانا اور مصیبت کے موقع پر جزا فضا کی آواز، یعنی اگر کوئی کامیابی ملی ہے تو چلو سیلیبریٹ کریں اور گانے بجائیں، اور لوگ یوزلی کتنے لوگ ہیں جو نعمت ملنے پہ سجدہ شکر کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو نعمت ملنے پہ سب سے پہلے کہتے ہیں الحمدللہ کثیرا، اللہ کا شکر ہے، یا بات ہی ایسے شروع کرتے ہیں، فوراً کیا کہتے ہیں؟ لیٹ سیلیبریٹ، چلو یہ کریں۔ آپ دیکھیں سب کچھ کریں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حلال چیز کر رہے ہوتے ہیں، جیسے چلو بھائی مجھے جاب اچھی مل گئی، آپ کھانا کھاتے ہیں، میں سب کو آج کھانا کھلاؤں گا یا کھلاؤں گی، مجھے یہ ملا تو میں میری طرف سے یہ ٹریٹ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بات کیسے شروع کریں؟ الحمدللہ کثیرا، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان، اللہ یہ کامیابی دی۔ اور پھر اگر مصیبت آ جائے تو پھر کمپلین کرنا، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، یا خود ہی جسٹیفیکیشنز دیتے رہنا، میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے نا، اللہ کا عذاب ہے مجھ پہ۔ آپ دیکھیں میں نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، استغفر اللہ، ایسی کا کبھی بات نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنی ہی مصیبت ڈالتے جو ہم برداشت کر سکتے ہیں، اور ہر مصیبت تکلیف سے ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں اگر ہم صبر شکر کے ساتھ اس وقت کو گزاریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ ان سب چیزوں پہ غور کرنا ہے۔ اب آپ نے انشاءاللہ اس دعا کو جب مانگے کہ نعمتوں کے زوال سے اللہ تعالیٰ بچائے، عافیت کے بدل جانے سے اللہ بچائے، اچانک آزمائش سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے، آمین۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من زوال نعمتک، تیری نعمت کے زوال سے، وتحول عافیتک، تیری عافیت کے ہٹ جانے سے، وفجاءت نقمتک، تیری ناگہانی سزا سے، وجمیع سخطک، اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے۔ تو چلیں اس دعا کی ریسائٹیشن سنیے اور ساتھ دہرائیے۔ اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. چلیں ہم سب بھی مانگتے ہیں اس دعا کو۔ الحمدللہ یا تو آپ کا افطار کا ٹائم قریب ہے، یا آپ کا سحری کا ٹائم ہے، اور رمضان میں تو دن رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چلیں اس کو مانگیے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ یہ دعا نا بہت کامن ہے، الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو آتی ہے، لیکن آپ دیکھیں اب آپ نے اس پر ذرا غور و فکر کر کے اس دعا کو مانگنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور الحمدللہ آپ سب کے لیے ایک خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے ایک لنک بنایا آپ کے لیے، جس میں ابھی تک 2018 سے لے کر جتنی بھی ہم نے دعائیں کروائی ہیں ان سب کی پلے لسٹ ہم نے جمع کر دی آپ کے لیے۔ تو یہ سسٹر صباحت نے آپ سے لنک بھی شیئر کیا، آسان سا لنک ہے، اس کا بے شک اسکرین شاٹ لے لیں، ہم لوگ اپنے چینلز میں بھی اس کو شیئر کر لیں گے آپ کے ساتھ، اور اس میں جو ہمارا ٹیلی گرام کا چینل ہے اس کا بھی لنک ہے، ہماری ویب سائٹ ہے، اور ساری دعاؤں کی پلے لسٹ ہے، اردو انگلش میں جتنی بھی اویلیبل ہیں، تاکہ اگر آپ کا رمضان میں دل کرے دوسری دعائیں بھی سیکھنے کا یا رمضان کے بعد بھی، تو آپ ان کو سیکھ بھی سکیں اور سکھا بھی سکیں۔ چلیں، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں، یہ آپ سب کے لیے الہدا آن لائن کی طرف سے رمضان اور عید گفٹ ہے. ٹھیک ہے، تو انجوائے کریں اس کو اور دوسروں سے بھی شیئر کریں.